اللہ الرحمن الرحیم۔ اے شہید کربلا تجھے سلام۔ محرم کی 10 کے بعد جب رات گزر گئی تو صبح ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا، اونٹوں کی سواریوں پر مقدس بیویوں کو بٹھایا گیا اور یہ لٹا پٹا سارا قافلہ سوئے کوفہ روانہ ہو گیا۔ ظالم یزیدی اس قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کو ابن سعد کے لشکر میں سے کسی نے چاہا کہ حضرت امام زین العابدین کو شہید کر دے، لیکن ابن سعد نے کہا کہ یہ بیمار بچہ اسے چھوڑ دو۔ مشیت الہی بھی یہی تھی کہ کوئی رخ انور سادات میں سے ضرور موجود رہے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ حالات کا عینی شاہد ہو۔ دوسرے روز لشکر یزید نے اپنے تمام لاشوں کو جمع کیا اور انہیں دفن کر کے روانگی کا اعلان کر دیا، مگر اہل بیت کی لاشوں کو دفن کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ بغیر کفن اور دفن کے خاندان نبوت کے افراد اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں کربلا میں چھوڑ دیں۔ فرات کے کنارے ایک قبیلہ بنو سعد آباد تھا۔ جب انہیں پتہ چلا یزیدی لوگ اہل بیت اطہار کی لاشوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور شہداء کے مبارک جسموں کو کفن دے کر دفنا دیا۔ یزیدیوں کا قافلہ اہل بیت کرام کے ہمراہ کوفہ میں داخل ہوا اور شہید کے شہداء کے تمام سر ان کے پاس تھے۔ وہ سب ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر خولی کے پاس تھا۔ وہ کسی وجہ سے بروقت دربار نہ پہنچ سکا اور سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا۔ خولی اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں تیرے سے دنیا و جہان کی دولت لے کر آیا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جب یہ سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں گا تو بہت سا انعام ملے گا۔ سنگ دل خولی لمبی تان کر سو گیا، مگر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی۔ ساری رات رو رو کر گزاری۔ خولی کی بیوی نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک نور پھیلا ہے اور سر مبارک کے گرد عجیب شکل کے نورانی پیکر طواف کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مخلوق کون تھی۔ وہ ساری رات یہ نظارہ کرتی رہی، دیکھتی رہی۔ صبح ہوتے ہی بدبخت خولی اٹھا اور امام پاک کا سر مبارک ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام کا سر مبارک باقی سروں کے ساتھ خانوادہ رسول کے باقی قیدیوں کے ساتھ اس بدبخت ابن زیاد کے تخت کے سامنے جب پیش کیا گیا تو وہ بدبخت اس وقت تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی کے ساتھ امام حسین کے دندان مبارک پر ایک ضرب لگائی، نازیبہ گفتگو کی تو حضور کے ایک کمزور نظر والے صحابی جو وہاں موجود تھے، وہ بہت بوڑھے تھے، ان کا نام زید بن ارقم تھا۔ ابن زیاد کی چھڑی جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لبوں پر دیکھی تو چیخ اٹھے اور کہا، کچھ تو حیا کرو بے وقوف، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا، زید اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن بھی اتار دیتا۔ ابن زیاد نے ان سب کے بعد یزید کی خوشنودی کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور اور دیگر سروں کو جلوس کے ساتھ خانوادہ رسول کی پاک بیویوں کے ساتھ یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک گرجے کے قریب پڑاؤ کیا۔ وہاں انہوں نے جلی عروق میں ایک پہاڑی پر سرخ رنگ کے ساتھ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا، جس کا ترجمہ ہے کہ جس قوم نے حسین کو قتل کیا وہ قیامت کے دن ان نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے۔ اہل قافلہ نے جب یہ شعر پڑھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس پہاڑی پر ایسے انداز میں یہ شعر کس نے لکھا ہے۔ ابھی وہ حیران و پریشان ہو رہے تھے کہ قریبی گرجے سے ایک پادری ان کے پاس آیا اور اہل قافلہ نے ان کی آمد کو غنیمت جانا۔ اس سے پوچھا، یہ شعر اس پہاڑی پر کس نے لکھا ہے اور یہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ وہ راہب کہنے لگا، یہ شعر تو یہاں ہمارے بڑوں کے زمانے سے یہاں لکھا ہوا ہے۔ راہب نے پوچھا، یہ نیزے پر سر کس کا ہے؟ یہ قیدی کون ہے؟ راہب کو بتایا گیا کہ یہ سر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور یہ بیویاں اسی مقدس خاندان کی ہیں۔ وہ راہب کانپ اٹھا۔ 10,000 دینار کے بدلے میں اس راہب نے ایک رات کے لیے اس قافلے سے سر حسین لے لیا۔ چنانچہ قافلے نے ایک رات کے لیے وہیں پڑاؤ کیا۔ راہب نے اپنے گھر خالی کروا کر پاک بیوی کو وہاں ٹھہرایا اور خود مبارک سر کو ایک دھوئے ہوئے پاک تشت میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیا۔ خیر یہ الگ واقعہ ہے کہ کیسے اس راہب نے پاک بیویوں اور مبارک سر کی خدمت کی اور اسے صلہ کیا ملا، جو بیان کرنا مقصود نہیں۔ صبح ہوتے ہی یہ قافلہ دوبارہ روانہ ہوا۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار پہنچا تو پہلے ہی سے اس قافلے کا منتظر تھا۔ جب سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید کے سامنے رکھا گیا اور وہ اپنے تخت پر بیٹھا تو اس نے ایک چھڑی حضرت حسین کے ہونٹوں اور دانتوں پر مار کر کہا، تم اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ یزید نے جب نواسہ رسول کے
صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یا بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پریشان ہوا تو اس نے قافلے کو قید میں ڈالا۔ جب قید سے رہائی کے بعد یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اس ٹوٹے پھوٹے قافلے کی چیخ و پکار سنی۔ ناظرین کرام، یہ سید الشہداء کے مبارک سر کے بارے میں 5 روایات ملتی ہیں کہ وہ کہاں اور کس نے دفن کیا۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ منورہ بھیجا، یہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن اور حضرت فاطمہ کے پہلو میں دفن کیا۔ دوسری روایت جو ہے وہ ہے کہ ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا، اسکلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسکلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلحہ بن زریق نائب مصر نے اسکلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا، وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔ اس کے بعد علامہ ابن حجر حتمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ ملاقات کر شفقت فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا، شاید تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ اس نے ہاں میں ایک جواب دیا کہ مجھے ایک بات یاد ہے، میں نے نواز رسول حضرت حسین کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا، میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد ان کے جانشین عمر بن عبدالعزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب منصور ابن جمہور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا، وہاں پر اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کی حفاظت رکھو، یہ بنی امیہ کی قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہوگا، لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے بعد کھولا تو دیکھا اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی سر انور ہے جس سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے اور اس نے اس کو ڈھانپ دیا، پھر کفن کرنے کے بعد اس سر کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔ دوستو دعائے اللہ صدقہ امام حسین سلام اللہ علیہ کا ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، سادات کا ادب کرنے کی توفیق دے۔